وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یوں کہیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ بن مریم کو خدا بنا لو؟ تم نے یہ کہا تھا ان سے؟ تو یوں لگتا ہے کہ ایک دربار الہی ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لوگوں سے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں بنا لیا، مریم علیہ السلام کو خدا کیوں بنا لیا؟ تو وہ جواباً یہ کہیں گے جی ہمارے نبی کا یہی حکم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا یہی حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیوں نہیں ہے، تم بتاؤ، تم نے ان لوگوں سے یہ یوں کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قال، یوں کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہ ہو۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر یہ بات میں نے ان لوگوں سے کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی، تو وہ بھی جانتا ہے جو میں نے منہ سے نہیں کہا، ابھی میرے دل میں رکھا ہوا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے جی میں کیا ہے، لیکن تجھے تو پتہ ہے کہ میرے جی میں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ غیب کا علم رکھنے والا تو ہی ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اے اللہ میں نے تو ان سے صرف وہی کچھ کہا تھا جو کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبد اللہ ربی، میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو اللہ میرا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو، وربکم، وہی تمہارا پروردگار بھی ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پہ گواہ تھا، ان کے اعمال کو میں دیکھ رہا تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس دنیا سے، کنت انت الرقیب علیہم، ان کا نگران تو خود ہی تھا، ان کے اعمال کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ وانت علی کل شیء شہید، اے اللہ تو ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے، ہر چیز پہ تو خود گواہ ہے۔ اور اس جملے پہ ذرا غور کریں، ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، بندے تو یہ تیرے ہی ہیں، وإن تغفر لہم، اگر تو بخش دے، اگر تو ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ یوں جواب دیں گے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما فیہن، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب اسی کی بادشاہت میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ الحمد للہ، آج ہم 7ویں پارے کی سورہ الانعام کا تلاوت اور مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ الانعام،
سب تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس نے اندھیرے اور روشنی پیدا کی. جنہوں نے کفر کر رکھا ہے غیروں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. بربہم یعدلون، اور چیزوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. اب یہ جملہ قابل غور ہے. کافر ہو یا مسلمان، عیسائی ہو یہودی ہو کسی مذہب سے ہو، اس سے آپ پوچھ کے دیکھیں کہ میاں تم کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے ہو؟ تو کہے گا توبہ 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 توبہ، ایسا تو ہرگز نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بہت سی چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں. تو یہاں برابر ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ اور چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں جتنی اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ یا اللہ تعالیٰ کے برابر اور چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور چیزوں سے محبت رکھتے ہیں. اور یہی ہے وہ بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. بخاری کی حدیث ہے، تعس عبد الدرہم، درہم کا بندہ ہلاک ہوا. تعس عبد الدینار، دینار کا عبد، عبد الدینار، عبداللہ نہیں، عبد الرحمن نہیں، عبد الدینار، جس نے دینار کو معبود ٹھہرا رکھا ہے اور خود دینار کا عبد بن چکا ہے، وہ شخص ہلاک ہو گیا. تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیلہ، کرسی کا عبد، کرسی کا بندہ ہلاک ہوا کہ کرسی کے حصول کو اس نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا اور آخری مقصد قرار دے رکھا ہے. جبہ و دستار کا بندہ ہلاک ہوا کہ پیر بن کے رہنا ہے، حضرت جی بن کے رہنا، لوگوں کو اپنے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رکھنا ہے. یہ سب سے بڑی خواہش ہے. اس کے لیے اس کو حضور کے جھوٹے خواب بیان کرنے پڑے، کرے گا. حضور کی گستاخی کرنی پڑے، کرے گا. اس کے لیے اس کے منہ سے جو بکواس نکلوا لو نکال دے گا. فرمایا یہ بندہ جبہ و دستار کا بندہ ہے، شیخ بننا چاہتا ہے، پیر مرشد بننا چاہتا ہے، لوگوں سے اپنے ہاتھ پاؤں چوموانا چاہتا ہے، میں برباد ہو گیا. اس لیے کہ جتنی اہمیت، جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی، وہی محبت اس نے کرسی کو، سونے کو، چاندی کو، درہم کو، دینار کو، پیسے کو، شہرت کو، غیر چیزوں کو وہی محبت، وہی اہمیت اس نے دے دی. یہ ہے مفہوم اس بات کا بربہم یعدلون، اپنے پروردگار کے ساتھ اور چیزوں کو برابر ٹھہرا دیتے ہیں. یہی شرک ہوتا ہے دوستو. شرک اس بات کا نام نہیں ہے کہ صرف آدمی کسی قبر کو جا کے چوم لے، قبر کے سامنے جا کے جھک جائے، وہ بھی شرک ہی ہے. ہمارے یہاں تو مولوی لوگ صرف شرک اسی کو ہی بیان کرتے ہیں. اور خود ہر قسم کا پھر شرک کرتے ہیں. وہ کسی مردہ قبر کے سامنے جھک جائیں تو شرک ہو گیا، اور کسی جیتے ہوئے سامنے، شیطان کے سامنے خود جا کے جھک جائیں کسی حکومت کے سامنے، تو وہ کہتے ہیں شرک نہیں. بڑے بڑے توحید پرستوں کو ہم نے دیکھا کہ توحید کا درس دیتے ہیں مسجدوں پہ، ممبروں پہ، اور بڑے بڑے شیطانوں کی جا کے پوجا کرتے ہیں. یہ بھی شرک ہے میرے دوستو. شرک صرف قبر کی پوجا نہیں ہے،
شرک جیتے جی چلتی پھرتی لاش کی پوجا کا نام بھی ہے، جو کرسیوں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی پوجا کا نام بھی شرک ہے۔ بہت سے بت ہیں جو ہم نے حریم دل کے طاق پہ سجا رکھے ہیں، اور زبان سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بربہم یعدلون، یہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے چل کے ایک اور آیت آ رہی ہے دوستوں، میں ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 23 ہے سورہ انعام کی۔ اس کے الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چال نہیں ہوگی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یوں کہیں اللہ کے سامنے قیامت کے دن، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، ہمارے پروردگار کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم مشرکین میں سے نہیں تھے، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ یہ قسمیں کھائیں گے کون لوگ؟ قرآن کہتا ہے کہ مشرک لوگ۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کیا کرتے تھے، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ جھوٹے خدا جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہیں آج بچا لیں گے، لاؤ ان کو، این شرکاؤکم، وہ جنہیں تم نے ہمارا شریک ٹھہرا رکھا تھا، کہاں ہیں وہ؟ لے آؤ۔ الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم بہت زعم رکھتے تھے، دعوے کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ تمہارے؟ تو جواب دیں گے ثم لم تکن فتنتہم، ان کا جواب سوائے اس کے اور کیا ہوگا؟ الا ان قالوا، کہ وہ یوں کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، ہمارے پروردگار کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ توبہ توبہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مشرکوں سے یہ کہیں گے، اور مشرک لوگ ہمیں یہ جواب دیں گے، ما کننا مشرکین، کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ اب اللہ کے حضور اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے، اپنے پروردگار کے نام کی قسم کھائیں گے، اور یوں کہیں گے کہ ہم نے کبھی شرک نہیں، ہم مشرک لوگ نہیں جی، نہیں ہوتے، ہم مشرک نہیں تھے جی، بالکل نہیں تھے۔ اب صورتحال یہ ہے عزیزان گرامی، اس پہ آپ غور کریں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اس وقت اللہ کے سامنے رو در رو اور منہ در منہ جھوٹ بولنے کی جرات کر سکے۔ اس وقت تو ہر ایک کا کلیجہ پانی ہو چکا ہوگا، جھوٹ بولنے کی تو ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت تو منظر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں سے کہیں گے کہ دوزخ میں چلے جاؤ، اور ایک آدمی دوڑ لگا دوزخ کی طرف بھاگ پڑے گا، دوسرا آدمی جائے گا دوزخ کی طرف، پھر مڑ مڑ کے اللہ کی طرف دیکھے گا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے یہ تمہیں دوزخ میں جانے کی کیا جلدی ہے؟ ہم نے کہا تھا جاؤ تو تم آرام سے چلے جاتے، تم نے تو دوڑ لگا دی۔ وہی کہیں گا اللہ آج تو اسی لیے دوزخ میں جا رہے ہیں کہ اب تک تیری نافرمانی کرتے رہے، آج بھی تیری نافرمانی کریں گے تو پتہ نہیں تو اور کیا سزا دے دے۔ اس لیے اب یہ حکم دے رہا ہے کہ دوزخ میں چلے جاؤ، تو یہ تو اس میں تو جلدی کریں گے، تو اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آ جائے گی، معاف کر دیں گے۔ دوسرے سے کہیں گے کہ بھئی تمہیں جب کہہ دیا تھا دوزخ میں جاؤ تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتے تھے تم؟ تو وہ کہے گا کہ حضور جا تو رہے تھے ہم، لیکن ایسے ہی گمان تھا کہ